پچھلے درس میں یہ بیان چل رہا تھا کہ جو شخص آزاد عورت سے نکاح کی طاقت نہیں رکھتا وہ کسی کی باندی سے شادی کر لے. باندی سے نکاح میں نقصان ہے، بچہ غلام پیدا ہوگا، وہ باندی آپ کی خدمت نہیں کر سکے گی، آپ اس کے پاس جانے کے لیے مالک کی اجازت مانگیں گے مالک سے. تو اس میں بہت سارے نقصانات ہیں. نکاح کے جو مقاصد ہیں وہ حاصل نہیں ہوتے. لیکن زنا سے بچنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ زنا مت کرو بلکہ کسی کی باندی سے شادی کر لو. اس کا حکم بیان کیا جا رہا ہے فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، بس ان باندیوں سے نکاح کرو ان کے اہل کی اجازت سے، یعنی ان کے مولا اور آقا کی اجازت سے. وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور بھلے طریقے سے عرف کے موافق ان کو ان کا مہر دو. مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ. یہ بہت اہم بات ہے کہ نکاح کرنے سے مقصد کیا ہونا چاہیے. یہ نکاح کی اتفاقی قیود ہیں، یعنی نکاح میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. محصنات غیر مصافحات، حفاظت مقصود ہو، ان کو اپنے نکاح میں لانا مقصود ہو. غیر مصافحات محض اس کا لغوی مطلب ہے مصافحات کا لغوی معنی ہوتا ہے پانی بہانا، محض خواہش پوری کرنا مقصد نہ ہو. ولا متخذات اخدان، اور خفیہ آشنا، خفیہ دوستیاں یہ بھی مقصود نہ ہو. یہ حقیقت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ نکاح کرو، اپنی خواہش اس طرح سے پوری نہ کرو، نکاح کے علاوہ کوئی بھی طریقہ اس طرح سے اپنی خواہش پوری نہ کرو. نکاح کے علاوہ جتنے راستے ہیں ان میں انسان اپنی خواہش پوری کرتا ہے اور چلا جاتا ہے، اس کو بھی حرام قرار دیا.